بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آل صاحب کی علمی تقریر کا آپریشن جاری ہے۔ 3 پارٹس اپلوڈ ہو چکے ہیں اور چوتھا پارٹ عن قریب آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ ہم نے چوتھا پارٹ اپلوڈ کرنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ مخالفین کی طرف سے ایک تحریر نظر نواز ہوئی تو ضرورت محسوس ہوئی کہ جملہ معترضہ کے طور پر ہی پہلے اس پوسٹ کا پوسٹ مارٹم کر دیا جائے، پھر چوتھا پارٹ اپلوڈ کر دیا جائے گا، اور لگے ہاتھ آل صاحب کو بھی ان کی ایک تحریر یاد دلا دی جائے۔ نیز شروع سے اب تک کئی لوگوں نے میرے بارے میں پوچھا کہ میں کون ہوں، تو میں نے سوچا کہ آج اس کا بھی جواب دے دیا جائے۔ لہٰذا آج کی گفتگو اگرچہ جملہ معترضہ کے طور پر ہے مگر دلچسپی سے خالی نہیں ہے، اس لیے بغور سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے آئینہ صداقت نے باطل کا منحوس داغدار چہرہ بے نقاب کرنے کا آغاز کر دیا ہے۔ اب تک مخالفین کے جن اعتراضات کے جوابات اپلوڈ کیے گئے ہیں انہی کا سامنا کرنے کے لیے کوئی سامنے نہیں آیا۔ آنکھ اس کی نہیں آئینے کے سامنے ہوتی، آنکھ اس کی نہیں آئینے کے سامنے ہوتی، حیرت زدہ ہوں یار کی میں شرم و حیا کا۔ ویسے بھی ہم نے جان بوجھ کر اتنی لمبی مہلت تقریباً 1 مہینے کا لمبا وقت مخالفین کو دیا تاکہ انہیں ہمارا جواب دینے میں بہانہ بازی یا جلد بازی سے کام لینا نہ پڑے، اطمینان سے وہ جواب دے سکیں۔ خاص کر پچھلی قسط یعنی تیسرا پارٹ جس کو اپلوڈ ہوئے 3 ہفتے ہو چکے ہیں، جس میں ہم نے فتاوی رضویہ سے ثابت کیا ہے کہ کافر فقہی خارج از اسلام ہوتا ہے۔ کافر کا مطلب ہی خارج از اسلام ہے، اس کا جواب اب تک نہیں آیا۔ فتاوی رضویہ سے پیش کردہ ہماری حتمی اور مسکت دلائل نے ان کے تمام فقہی طلسمات کو پارا پارا کر دیا ہے۔ 3 ہفتے گزر گئے لیکن مخالفین کے مجمع میں سناٹا چھایا ہوا ہے، حیرانی و پریشانی چھائی ہوئی ہے، گویا حیرت سے دیکھتا ہے سمندر میری طرف، کشتی میں کوئی بات ہے یا بادباں میں ہے۔ اس وقت آل صاحب اور ان کے چمچوں کی حیرانگی فطری بات ہے، کیونکہ ان کے حاشیۂ خیال میں بھی نہ تھا کہ ان کا رد یوں فتاوی رضویہ ہی سے ہو جائے گا، اور جب فتاوی رضویہ سے کسی کا رد ہوتا ہے تو مخالفین کا مبہوت ہو جانا، کوما میں چلے جانا عام سی بات ہوتی ہے، کیونکہ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے، یہ وار وار سے پار ہے۔ امید تو ہے نہیں کہ آل صاحب اس کا جواب دے پائیں، لیکن آل صاحب سے ہمارا مطالبہ جاری رہے گا تب تک جب تک ہمارے دلائل کا فتاوی رضویہ کی عبارات کا جواب نہیں مل جاتا، یا آل صاحب اپنے باطل قول سے رجوع نہیں کر لیتے، کیونکہ آل صاحب نے خود کہا تھا اس زمانے میں حق وہی ہے جو فتاوی رضویہ میں لکھا ہوا ہے۔ سنیے انہی کی زبانی۔ یہ یاد رکھو، اس زمانے میں حق وہی ہے، جملہ سن لو، اس زمانے میں حق وہی ہے جو مسلک اعلی حضرت ہے، اس زمانے میں حق وہی ہے جو فتاوی رضویہ میں لکھا ہوا ہے۔ بے شک اور حق کیا ہے؟ ہم نے فتاوی رضویہ ہی سے ثابت کر دیا ہے کہ کافر فقہی کو خارج از اسلام کہہ سکتے ہیں، لیکن آل صاحب اور ان کے ہمنوا اب تک گونگے شیطان بنے بیٹھے ہیں۔ کہاں گیا وہ جوش و خروش، وہ شور و ہوگا؟ ابھی کل ہی کی بات ہے جانے جہاں، یہاں فیل کے فیل تھے شور کنا، اب نعرہ عشق نہ ضرب فغاں، گئے کون نگر وہ وفا کے دھنی، سب شور ماں و من کو لیے سر میں مر گئے، سب شور ماں و من کو لیے سر میں مر گئے۔ یاروں کو اس جواب نے آخر سلا دیا، اس لیے تو ہم نے پہلے ہی اپنے جواب میں کہہ دیا تھا، اب راکھ بٹوریں گے الفاظ کے سودا کر، میں آگ پہ رکھ دوں گا ان کے اعتراضوں کو۔ کسی ضدی ہٹ دھرم اکڑو نہ ماننے والے کو ہم نہیں منوا سکتے، اور منوانا ہمارا کام بھی نہیں ہے۔ وہ تو آل صاحب نے خود ہی اعلانیہ وعدہ کیا تھا کہ مسلک اعلی حضرت اور فتاوی رضویہ کی روشنی میں آل صاحب کا غلط ہونا ثابت کر دیا گیا تو اعلانیہ توبہ و رجوع کریں گے۔ سنیے انہی کی زبانی۔ آخری جملہ سن لو، اگر اس کے خلاف کوئی حکم لے آئے گا سیدنا اعلی حضرت کی کتابوں کی روشنی میں، آل رسول نے پہلے بھی اعلان کیا تھا، آج بھی اعلان کر رہا ہے کہ جیسے ہمارا فتویٰ، ہمارا فیصلہ کھلے عام تھا، عام ہے، ویسے ہی ہماری توبہ بھی کھلے عام ہوگی۔ اگر کوئی بھٹکا ہوا ہم سے راستہ پوچھے، کوئی بگڑا ہوا ہم سے اپنی اصلاح چاہے، تو جہاں تک ہم سے ہو سکتا ہے اس کی اصلاح کرنے کی، اس کو راستہ دکھانے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے ہم نے آل صاحب کو دن میں تارے دکھا کر بھی صحیح سمت کی طرف رہنمائی کرنے کی کوشش کی، لیکن آل صاحب اندھے گونگے بہرے بنے بیٹھے ہیں۔ کاش آل صاحب کو سمجھ آ جائے کہ عہد شکنی، وعدہ خلافی، منافقت کی علامت بدترین جرم ہے جس کا وہ ارتکاب کر رہے ہیں۔ غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا، غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا، تمام رات قیامت کا انتظار کیا۔
दिन तड़प तड़प कर गुजर गए, रातें सिसक सिसक कर बीत गईं, मगर अब तक आल साहिब की तरफ से जवाब नहीं आया। हाँ, हमारी ज़रबे कारी अब बिजली की कड़क से एक बागड़ बिल्ला अपने बिल से बिलबिलाता हुआ निकल आया। शायद हमारी ऑडियो ने उसके होश उड़ा दिए थे, दिमाग की फैक्ट्री बंद हो गई थी और ज़बान पर ताले लग गए थे, इसलिए पूरा महीना गूंगा बहरा बना रहा। अब इतने दिनों बाद जब होश व हवास कुछ बहाल हुए तो जैसे कोई गीदड़ बारिश के बाद गार से झांकता है, उसी तरह इस मजहूल नसब मखलूक ने एक पोस्ट शाये की है जिसका उन्वान है एक गुमनाक फर्द के लायानी ऑडियो का पोस्टमार्टम। गुमनाम को गुमनाक लिखकर पहले ही लफ्ज में अपनी इल्मियत का भांडा फोड़ दिया। आगे पूरा पोस्ट पढ़ जाइए, हमारे दलाइल का कोई जवाब कोई रद्द कहीं आपको नजर नहीं आएगा। अब सामईन और नाज़रीन खुद ही फैसला करें कि बागड़ बिल्ले की ये तहरीर हमारे ऑडियो का पोस्टमार्टम है या उसकी अपनी ही बेबसी का पोस्टमार्टम है। ये बागड़ बिल्ला लिखता है, एक नामालूम जिसकी ना असल का पता ना नस्ल का, अबे चमची चपड़ कनाती मजहूलुन नसब रुतफ़ाए बेतहक़ीक़, पता नहीं तुझे पैदा करते वक्त तेरे माँ बाप का इरादा भी शामिल था या यूं ही हादिसाती तौर पर पैदा हो गया है। आल साहब या तुझ जैसा मालूम और मारूफ होने से हजार दर्जे वो नामालूम बेहतर हैं जो मसल के आला हजरत के वफादार मौक़िफ़ ताजुश शरीआ के आलम बरदार हैं। हम तेरी तरह या आल साहब की तरह शोहरत के भूखे नामवरी के भिखारी नहीं हैं कि अपने नाम का ऐलान करते फिरें। हमारा नाम हमारा काम है, हम कौन है हमारा काम बताएगा। इसलिए अगर मेरे तारुफ से तुझे इतनी ही दिलचस्पी है तो मेरा ये मुख्तसर तारुफ नोट कर ले। मैं आईने सदाकत हूँ, मेरी असल मसल के आला हजरत है और नस्ल फतावा रज़विया है, और मेरा कबीला मेरा नसब नामा व दलाइल हैं जो बातिल के परखचे उड़ा देते हैं, जिनकी वजह से तुम्हारी नींदें उड़ चुकी हैं। मैं कौन हूँ ये जानना है तो आईने सदाकत में अपना चेहरा देख ले। अगर चेहरे में तरोताजगी आ जाए, दिल में ठंडक महसूस हो तो समझ जाना तुम्हारा कोई अपना हूँ, और अगर चेहरे से नफूसत टपकने लगे, नफरत और अदावत का धुआं उठने लगे, अनानियत के शोले भड़कने लगे तो समझ जाना कि तुम्हारे खिलाफ वो शमशीर हूँ जो नियाम से निकल चुकी है। आगे चमची चपड़ कनाती लिखता है, उसने हुजूर शेर अहले सुन्नत के खिलाफ 2 किस्तों में ऑडियो क्लिप जारी किया है। ये तो हमारी मेहरबानी है कि आल साहब के तारुफ में सिर्फ 2 ही ऑडियो बनाया, वो भी मुख्तसरन कुछ अर्ज किया, वरना तुम्हारे आल साहब के काले करतूत इतने ज्यादा हैं कि दर्जनों क्लिपें बन सकती हैं। दूसरी बात ये कि हमने आल साहब और उनके जवाब में 3 पार्ट्स बनाया है, तूने 2 का जिक्र किया, तीसरे का जिक्र ही नहीं किया, जिसमें हमने फतावा रज़विया से साबित किया है कि काफिर फ़िक़ही खारिज अज़ इस्लाम है। तीसरे का तूने जिक्र ही नहीं किया क्योंकि उसमें तुम सब की मौत है। यहाँ सामईन को एक बात ये भी बताता चलूँ कि इसी बागड़ बिल्ले ने ही आल साहब से फ़ोन करके ये मसला पूछा था कि हबीब मिल्लत ने काफिर फ़िक़ही को खारिज अज़ इस्लाम कह दिया है तो काफिर फ़िक़ही खारिज अज़ इस्लाम होता है या नहीं। फिर इस पर आल साहब ने जो जहालत का दरिया बहाया था उसका बंद उस तीसरे पार्ट में हमने बांध दिया है। आप हमारा वो तीसरा पार्ट जरूर मुलाहजा फरमाएं। आगे ये चमची लिखता है, ऐसे नामालूम और गैर मोतबर शख्स की लायानी बातों का जवाब देना सिर्फ वक्त को ज़ाया करना है। जब बोलने के लिए कुछ बचा ना हो तो बचने के लिए लोग ऐसी ही बहानाबाजी हीला साजी करते हैं। क्या अरबी का वो मक़ूला तुझे याद नहीं है, ला तंजुर मन क़ाल उन्जुर मा क़ील, यानी कौन कह रहा है ये मत देख, क्या कह रहा है वो देख। तुझे इससे क्या मतलब है कि मैं कौन हूँ, तू मेरे दलाइल का जवाब दे। मेरे बारे में सोचना छोड़, मैं तेरी सोच से ऊपर हूँ, तू मेरे दलाइल में गौर कर। अगर फतावा रज़विया की इबारत तेरी समझ में नहीं आ रही है तो वो लायानी हो गई। मदरसे में वाकई पढ़ने के लिए गया था या लिबादत करने के लिए गया था, शायद इसी वजह से तेरा खारजा हुआ था। जब तुझे फतावा रज़विया की साफ सुथरी सरीह इबारत समझ नहीं आ रही है तो तेरा ही ये जुमला तेरी तरफ पलटता है कि फ़िक़्ह जो कुदरत के इरादे खैर पर मुनहसिर है वो तुम जैसे नाअहलों को वदीअत नहीं की गई है। अगर तुझे या आल साहब को फ़क़ाहत की फेज़ से भी कुछ हिस्सा मिला हो तो हमारे दलाइल का जवाब लिया। आखिर में लिखता है, इस सिलसिले में 2 ही शख्सियतें या उनके नाम जद वकला अगर कुछ बोलेंगे या लिखेंगे तो वह काबिल इत्तना होंगे और उनका जवाब भी मसलक आला हजरत की रोशनी में दिया जाएगा। नंबर 1 कायद मिल्लत मौलाना असजद रज़ा खान बरेली शरीफ। नंबर 2 मुहद्दिस कबीर अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा अमजदी घोसवी। यहाँ घोसवी को भी घसवी लिखा है। पता नहीं ये बागड़ बिल्ला कहाँ से आया है, आसमान से अभी टपका है या जमीन से अभी उगा है। इन दोनों बुजुर्गों ने कब का अपना मौक़िफ़ ज़ाहिर फरमा दिया कि जो साबिक़ फैसला है वही बदस्तूर कायम है। गोया आल साहब और उनके चमचे ज़बान हाल से ये कह रहे हैं, बहरे हैं सब के सब ही तो दुगनी हो इल्तिफ़ात, बहरे हैं सब के सब ही तो दुगनी हो इल्तिफ़ात, सुनते नहीं है बात मुकर्रर कहे बगैर। इसलिए इन दोनों बुजुर्गों का बयान दोबारा हम सुना देते हैं। हुज़ूर मुहद्दिस कबीर दामा ज़िल्लुहु अलैना ने 27 अप्रैल 2023 को यह बयान जारी फरमाया था। फिर हुज़ूर कायद मिल्लत ने 22 मई 2023 को यह बयान जारी फरमाया। सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो फतवा हुज़ूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान ने सादिर फरमाया वो अब भी बाकी है, और जो उस सीमिनार में कहा गया वो सीमिनार किस तरीके के उलमा का था
ان کا تفقع اور ان کی فتویٰ نویسی اور گواہوں کے اصل حالات، اور اس میں اتنے دنوں تک یعنی کم سے کم 5-6 سال تک ان کی گواہیاں نہ سنی گئیں نہ جانی گئیں۔ تو اب ایسی صورت میں کس طرح پر اس پر اعتماد کیا گیا، اس کی پوزیشن مخفی ہے، اس لیے حکم جو تاج شریعہ کا تھا وہ اپنی جگہ قائم ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ عیسیٰ کے نسیم اختر بھدرے کی اس نسیم سرکار کے معاملے میں حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان اور دیگر علماء اہل سنت کا فتویٰ باقی ہے اور غیر متبدل ہے۔ اس سلسلے میں حضور محدث کبیر کا بیان جو آڈیو کی شکل میں دیا گیا، فقیر اس کی تائید و تصدیق کرتا ہے۔ یہ تھا ہمارے اکابرین کا جواب، ہمارے اکابرین کا موقف۔ اگر ہمارے اکابرین جواب نہ بھی دیں تو کوئی بات نہیں، تمہارے جیسے اصحاب فیل کے لیے ہم جیسے ابابیلوں کا لشکر ہی کافی ہے، لہٰذا پہلے ہمارے کنکروں سے اپنا وجود سنبھالو، بہت جلد تم کاغذ معقول ہونے والے ہو۔ اتنے دنوں کے بعد کوئی تحریر آئی بھی تو کیا آئی، آل صاحب کی رہی صحیح عزت کا بھی اس باگڑ بلے نے گلا گھونٹ دیا۔ البتہ اس تحریر سے یہ بات ضرور واضح ہو گئی کہ آل صاحب اور ان کے اندھے بہرے چمچے یہ کہہ کر جان چھڑانا چاہتے ہیں کہ ہم کسی عائد غیرے کو منہ نہیں لگاتے، ہر کسی کا جواب نہیں دیتے، تو چلیے ہم انہیں انہی کا قول یاد دلا دیتے ہیں، انہی کے الفاظ کا آئینہ دکھا دیتے ہیں۔ چند دن پہلے آل صاحب کی طرف سے ایک پوسٹ شائع ہوئی تھی جس میں آل صاحب نے کسی کو طعنہ دیتے ہوئے سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کرتے ہوئے لکھا تھا، اگر کسی نے آپ کے یعنی اعلی حضرت کے فرمان پر اعتراض کیا تو وہ یہ کہہ کر چپ سادھ نہیں لیتے تھے کہ اسے منہ لگانا نہیں ہے، بلکہ اس کے اعتراض کو دلیل سے فوراً دفع کرتے۔ وہ اگر اپنا ہوتا تو مطمئن ہو جاتا، اور اگر وہ غیر ہوتا تو ذلیل و خوار ہوتا۔ ان کی یہی وہ شان ہے جس نے ان کو سچی نیابت رسول کے مرتبہ جلیلہ پر فائز المرام کیا، فالحمدللہ علی ذالک۔ سیدنا اعلی حضرت کی نیابت کا بھی یہی تقاضا ہے کہ جو بات کہی جائے یا لکھی جائے وہ ٹھوس دلائل پر مشتمل ہو۔ اعتراض کرنے والوں یا دلیل طلب کرنے والوں کو فوراً قرآن و حدیث اور فقہ حنفی کی روشنی میں دلیل دے کر مطمئن کیا جائے، اور اگر وہ غیر ہوگا تو از خود ذلیل ہو جائے گا۔ آل صاحب ہرگز یہ کہہ کر کسی کو نہ ٹالیں کہ ہم اس کو منہ لگانا نہیں چاہتے۔ آل صاحب معلوم ہے ایسا کون کہتا ہے؟ یہ وہی کہتا ہے جو حق پر نہیں ہوتا، یہ وہی کہتا ہے جو دلیل سے عاری ہوتا ہے۔ آل صاحب یہ وہی کہتا ہے جو دلیل دینے کی طاقت نہیں رکھتا۔ یہ سب آل صاحب کے جملے ہیں۔ اگر آل صاحب ہمارا جواب نہیں دیتے ہیں تو یہ سب جملے انہی کی طرف پلٹتے ہیں۔ آگے آل صاحب لکھتے ہیں، حضرات معترض کو یا سائل کو یہ کہنا کہ میں اس کو منہ لگانا نہیں چاہتا، یہ کسی عالم کی شان نہیں۔ یہ وہی کہتا ہے جس نے غلط فتویٰ دیا ہو یا غلط حکم لگایا ہو کہ اگر وہ جواب دینے کے لیے تیار ہوگا تو دلیل نہیں دے سکے گا اور وہ برسر محفل رسوا ہو جائے گا۔ وہ ذلت و رسوائی سے بچنے کے لیے ایسا کہتا ہے۔ تو آل صاحب جو ہمارا جواب نہیں دے رہے ہیں تو کیا انہوں نے غلط فتویٰ دیا ہے یا غلط حکم لگایا ہے؟ یہ سارے جملے انہی کی طرف لوٹتے ہیں، یہ سارے سوالات انہی پر قائم ہوتے ہیں کہ کیا ایسا شخص سچا عالم صحیح مفتی کہلانے کے لائق ہے؟ اور کیا ایسا شخص پیر ہو سکتا ہے؟ کیا ایسے کو محافظ مسلک اعلی حضرت کہنا درست ہے؟ کیا ایسا شخص حق کا علمبردار ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ سامعین و ناظرین، چونکہ آل صاحب ہمارا جواب نہیں دے رہے ہیں اس لیے ایسا شخص عالم و مفتی کہے جانے کے لائق نہیں، وہ جاہل ہے، وہ مسلک کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ اس کو یعنی آل صاحب کو محدث، مرشد، مفتی اور قاضی ماننا ان عہدوں کا مذاق اڑانا ہے۔ یہ تھی آل صاحب کی تحریر، آل صاحب کے الفاظ جو انہی پر الٹ گئے۔ یہ بھی خوب اتفاق ہے کہ آل صاحب جو بھی بولتے یا لکھتے ہیں خود اپنی ہی تحریر و تقریر کی زد میں آ جاتے ہیں اور اپنا ہی رد کر لیتے ہیں۔ یہ اکابرین پر انگشت نمائی کا نتیجہ ہے۔ ایسوں کے لیے ہی قرآن مجید نے ارشاد فرمایا، لما تقولون ما لا تفعلون، یعنی کیوں وہ بات کہتے ہو جو خود نہیں کرتے۔ اس لیے آل صاحب اپنا ہی قول یاد کر لیں اور ہمارا جواب دیں۔ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اگر بالفرض ہمارا جواب آل صاحب نے نہیں سنا ہے اور ان کے چاہنے والوں کو لگتا ہے کہ آل صاحب ہمارے دلائل کا جواب دینے کی ہمت رکھتے ہیں تو ان تک ہماری ریکارڈنگ پہنچا کر جواب کا مطالبہ کرنے کی ذمہ داری بھی آل صاحب کے چاہنے والے، ان کو سپورٹ کرنے والوں کی ہے۔ اگر آل صاحب جواب نہیں دے سکتے تو جو بھی ان کا بڑا ان کے موقف کی تائید کرتا ہے اس سے دلائل و براہین سے مزین جواب لے آئیں۔ لہٰذا مزید 5 دن کا ہم وقت دیتے ہیں کہ آل صاحب کے چاہنے والے ہمارے دلائل کا جواب آل صاحب سے لائیں، تقریری یا تحریری طور پر شائع کروائیں، ورنہ آل صاحب جیسے شخص کو چھوڑیں، اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے حق بات کو قبول کریں۔ آگے قدم بڑھائیں جنہیں سوجھتا نہیں، روشن چراغ راہ کیے جا رہا ہوں میں۔ بس 5 دن کا وقت ہے، پھر اور ایک قیامت تم پہ برپا ہونے والی ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے 5 دن بھی یوں ہی گزر جائیں گے، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.